میں ایک کلیریفیکیشن یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ PP-109 کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی، تو گزشتہ روز تک وہ حافظ عطاء اللہ تھے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کی جگہ ندیم آفتاب سندھو صاحب کو نامزد کیا ہے، اور ندیم آفتاب سندھو صاحب اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت نثار جٹ صاحب بھی موجود ہیں، اپنا سدرا بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کر رہے تھے۔ جی نثار، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پیسوں کی بات ہو رہی تھی اور علاقے میں ترقیاتی اسکیموں کی بات ہو رہی تھی، کہ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس علاقے فیصل آباد کو ایک ایسا علاقہ بنایا جا سکتا ہے NA-100 کو کہ جس پہ آپ فخریہ طور پہ کہہ سکیں کہ آپ لوگوں نے مل کر اس کی بہتری کی ہے؟ اچھا، میں بات کر رہا تھا، وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی نثار جٹ صاحب کی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے ممکن یہ سب تینوں اکٹھے ہو کے علاقے کی خدمت کریں؟ نہیں سر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر میرے خیال میں جو ہم نے آبزرو کیا ہے، سیاسی سے زیادہ یہاں پر اناؤں کا مسئلہ ہے، دشمنی ہے، اور کلاشنکوف کلچر ہے اس علاقے میں۔ پاسبل نہیں ہے کہ ہو سکے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے یہاں پر مرڈر ہوئے ہیں اور یہ اب پرسنل دشمنی بن چکی ہے۔ نثار صاحب کی لائن ڈراپ ہوئی، واپس آ گئے۔ نثار، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ جو آج الیکشن لڑ رہے ہو کسی نہ کسی سطح پہ اکٹھے ہو کے ان عوام کی خدمت کے لیے کوئی کم سے کم طے کر لو کہ بھئی ان معاملات میں تو ہم سب اکٹھے ہیں، تینوں کے تینوں، یا جتنے بھی آپ لوگ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے کر رہا ہوں نثار، آپ سے کر رہا ہوں۔ سر دیکھیں، وی آر پولیٹیشنز، ہم دہشت گرد تو بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ سیاست ہے ہی کنٹینیوٹی کا نام۔ میں 2 ٹائم MNA رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ پیسفل نہ ہوں گے تو پھر آگے کیا لوگوں کو آپ کیسے پیسفل کر سکتے ہیں؟ نثار، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسفل آپ ہیں یا نہیں، میں نہ یہ کہتا ہوں، نہ میرا یہ فرض بنتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیں، سدرا ہمارے ساتھ ہے، رانا صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، آپ تینوں ایک اچھی سوچ رکھتے ہو، عوام کی خدمت کے لیے آئے ہو۔ ضروری تو نہیں کہ آپ الیکشن ہار جاؤ تو عوام کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا فیصل آباد کے حلقہ 100 میں آپ لوگ ایک سمجھوتا کر سکتے ہو حلقہ 100 کے حق میں؟ کس حوالے سے سمجھوتا؟ یہ بہتری کے لیے، پانی کے لیے، سڑک کے لیے، گلیوں کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں کوئی اسکیم پروجیکٹ لانچ کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی میرے حلقے میں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ ووٹوں کے لیے ہر گاؤں میں، گلیوں میں یہ نالی سولنگ جو ہے وہ اپنا دے رہے ہیں اور ووٹیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے تو کہیں کمپلینٹ نہیں کی۔ میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ چلے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ووٹ تو آپ نے جو لینا ہے وہ تو اب وہ سینیریوز نہیں رہے، وہ روٹی کپڑا مکان والے جو نعرے تھے وہ سارے کھوکھلے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں شاید جو میں کہہ رہا تھا میں وہ دہرائے دیتا ہوں، سدرا کے لیے میں سوال لے جا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہوں گے۔ سدرا، کیا یہ ممکن ہے کہ انتخابی عمل ختم ہو جاتا ہے اور آپ تینوں حلقہ 100 کے لوگوں کے لیے کم از کم بہتری کا کوئی ایسا منصوبہ بنا سکتے ہیں تینوں مل کر؟ جی جہاں تک مجھے نظر آ رہا 20 سال سے اگر بہتری کی طرف چلیں تو ہمارے حلقے میں بہتری آئی نہیں، چاہے بیٹھ بھی جائیں ایک طرف۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دونوں کو دیکھ لیا ہے، دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اپنے کھوکھلے نعروں کی مارتے رہے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے، حلقے کو وہ کر دیں گے۔ اب وہ کس منہ سے میرے خیال میں ووٹ مانگنے جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کس منہ سے آئے ہو۔ تو اب انشاءاللہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ینگ ابھر رہے ہیں اوپر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، اب ان میں ہی یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ جو NA-100 کا جو حلقہ ہے، اس کی حلقے کی، کیونکہ اس میں میں ہی رہنے والی ہوں، باقی تو سارے باہر سے آئے ہیں، حلقے کی آبائی میں خود ہوں۔ اس حلقے کے مسائل بھی اب انشاءاللہ میں نے ہی سننے اور میں نے ان کو حل کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، وہ بھی 5 سال رہا ہے، وہ بھی کوئی 10 سال رہا ہے، تو دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو آج آپ کے یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ بتائیں کہ 0 ہے، کہ کوئی کام NA-100 میں ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اس دفعہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب اقتدار دیا جائے گا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے حلقے میں بہت چیزیں، فنڈ، وہ یہ نہیں ہے کہ فنڈ میں نے خود بھی لے لینا ہے، یہاں پہ تو یہ کلچر چل رہا ہے کہ جی فنڈ آیا خود کھاؤ اور باقی اپنے ساتھ والے لوگوں کو کھلا دو، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس دفعہ یہ ہوگا، کام ہوگا،
اور ہمارا جو مشن ہے وہ انشاءاللہ غریبوں کے لیے میں پورا کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے نثار صاحب، انہوں نے تو ایک اچھی خاصی مجھے اپنا الیکشن کمپین کی وجوہات بتا دی۔ میں آپ سے میں ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، میری چھوٹی بہن ہے، کوئی بات نہیں۔ نہیں یہ تو بات اچھی ہے کہ انسانوں، یہ میری چھوٹی بہن ہے، میرا یہی پیغام ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ کا بھی وہی پیغام ہے عوام کی بہتری کے لیے۔ میں کسی کی کوئی بہن نہیں ہوں، میں پاکستان میرے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، میں رانا صاحب کو لے رہا ہوں پروگرام میں۔ جی رانا صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے اوپر پوری دنیا ہنس رہی ہے، یہ بیچارہ ہنس ہی سکتا ہے بیچارہ۔ اب رانا ثناء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میرے آپ سے چھوٹے چھوٹے 2-3 سوالات ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ NA100 کے اندر جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے، وہاں پہ مسئلہ تعلیم کا ہے، وہاں پہ مسئلہ ہاسپٹلس کے نہ ہونے کا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، میں 2018 میں NA100 جو اس وقت 106 تھا، میں نے پہلا الیکشن یہاں سے کنٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 4 سال تو ہم اپوزیشن میں رہے۔ جو 1 سال ہمیں ملا گورنمنٹ میں، اس میں پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال جو بھی انفراسٹرکچر یہاں پہ بائی پاس، دوسری روڈز اور باقی جتنا کام ہو سکا وہ کروایا ہے۔ اور یہ درست ہے کہ یہاں پہ پینے کے پانی کا اور پانی کے نکاس کا، یہ 2 بنیادی مسئلے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ اگر اللہ نے عزت دی اور حلقے لوگوں نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ اولین ترجیح دیں گے۔ ہاسپٹل کا قیام اس حلقے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم نے جب پنجاب گورنمنٹ تھی، حمزہ صاحب جب تھے، تو ہم نے جگہ بھی مختص کروا لی تھی، بلکہ اس جگہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو پریزرو کر لیا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی قبضہ نہ کر سکے۔ رانا صاحب بعد میں وہ منصوبہ پھر آگے نہ بڑھ سکا تو انشاءاللہ اس کو بنائیں گے۔ رانا صاحب میں 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ ہمیں ابھی میل کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال تو ہے کہ غالباً آپ نے کوئی اسلحہ لائسنس تقسیم کر دیے ہیں کلاشنکوف کے علاقے میں؟ نہیں، علاقے پہ نہیں، اسلحہ لائسنس کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق جو انٹائٹل بنتا ہے تو وہ پورے ملک میں جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ وزارت داخلہ جاری کرتی ہے، اور وہ جاری کیے گئے ہیں۔ جب ریاست جو ہے ناجائز اسلحہ ڈاکوؤں سے جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے، اور ڈاکو جو ہیں وہ اسلحہ لے کے دن دناتے پھرے، تو ایک شریف شہری جو کہ ٹیکس بھی ادا کرے، جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی کروائے، تو اسے اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ رانا صاحب میں ایک سوال کروں گا کہ آپ سمجھ رہے کہ 8 تاریخ کو یہ انتخاب بڑا پرامن ہوگا اور لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے بھرپور اس میں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں لوگوں میں بڑا جوش اور بڑا جذبہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اوور ویلمنگ آؤٹ ٹرن ہوگا انشاءاللہ ووٹ کاسٹ کرنے کا۔ اچھا سر، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں اس حلقے میں؟ کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے آئے بغیر وہ مہم نہیں بن رہی جو مہم بننی چاہیے، تو کب تک متوقع ہیں ان کا وزٹ آپ کے اس علاقے میں؟ دیکھیں، ہم نے جو اس مرتبہ پالیسی بنائی ہے جلسوں سے خطاب کی، تو اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ جگہ پہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ تینوں جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں۔ تو فیصل آباد میں 2 فروری کا دن جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ ابھی تک مریم نواز صاحبہ کی کنفرمیشن ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ ان میں سے بھی اگر کسی کو وقت ملا تو وہ بھی تشریف لائیں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی 2 فروری کی کنفرمیشن ہے فیصل آباد میں۔ رانا صاحب یہ حقیقت ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں شیخ اعجاز صاحب، پارٹی کے پرانے ورکر ہیں اور صدر بھی رہے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اس لیے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے الیکشن لڑنے کے لیے، اور آپ جیسا آدمی جو خود ایک پولیٹیکل ورکر ہے،
کیا وہ ایسی سوچ کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں شیخ اعجاز صاحب کو جب ٹکٹ دیا گیا تھا تو ان سے کیا پیسے لے کے دیا گیا تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کی باتیں بن جاتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ شیخ اعجاز صاحب کو جب ٹکٹ ملا تو اس وقت بھی کسی اور کو جو ڈیزرو کرتا تھا نہیں ملا تھا اور یقیناً اس کی دل آزاری ہوئی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ فیصل آباد شہر میں 12 حلقے ہیں. ان 12 حلقوں میں 10 حلقوں میں انہی لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں جنہوں نے 18 کا الیکشن بھی لڑا تھا. 2 نئے لوگ آئے ہیں. تو یہ تو پھر چلتا رہتا ہے, نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں اور پرانے لوگ بھی ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. اس مرتبہ اگر شیخ اعجاز صاحب کو نہیں ملا تو اگلی مرتبہ جب ان کو ملے گا تو پھر کوئی اور محروم ہوگا اور وہ بھی پھر ایسی ہی شاید بات کرے, لیکن یہ کوئی مناسب بات نہیں. رانا صاحب آپ ایک انتہائی ایسے پولیٹیکل ورکر لیڈر ہیں جن کے اندازے عمومی طور پہ درست ہوتے ہیں. فیصل آباد کی نشستوں کے بارے میں آج آپ کیا وعدہ کرتے ہیں اور کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کتنی نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد سے جیت جائے گی؟ دیکھیں فیصل آباد ضلع میں 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. ان میں سے آج تک میں اب حلقوں کے نمبر نہیں لوں گا کیونکہ یہ پھر ادروائز افیکٹ کریں گے. نہیں نمبر نہ لیجیے گا. 7 حلقوں میں جو ہے وہ وی آر لیڈنگ ناؤ. اوکے. 3 میں مقابلہ ہے. ایک حلقہ جس میں مقابلہ تھا جڑاوالا میں, وہ میں کل گیا تھا وہاں پہ, اور وہاں پہ طلال چودھری صاحب اور نواب شریف وزیر صاحب کو ایک ہی سٹیج پہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو کل ان کی الیکشن کمپین کا جو آغاز ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ حلقہ بھی اب 7 کے ساتھ پلس ہو جائے گا آنے والے 2-3 دنوں میں. رانا صاحب میرا آخری سوال, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پنجاب سے آپ 120 پلس نشستیں لے جائیں گے. میں حیران تھا کہ 141 میں آپ کیسے لے جا سکتے ہیں. آج جب ہم الیکشن سے کوئی زیادہ دور نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے 120 کی بات کبھی بھی نہیں کی تھی, میں نے 100 پلس کی بات کی تھی. آج کیا کہتے ہیں آپ؟ میں 100 پلس کی بات کر رہا ہوں. آج بھی 100 پلس پہ آپ کھڑے ہیں انشاءاللہ. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. نثار احمد جٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. محترمہ صدرہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات پوری کرے.